بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناخن ترشوانے اور بال کٹوانے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے ذی الحجہ کے ایام میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کہ قربانی کرنے والا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اسے اپنے بالوں کو یا اپنے ناخن کو نہیں ترشوانا چاہیے، بال نہیں کٹوانا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ آپ قربانی نہ کر لیں. بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم اگر قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، کیا ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہیں؟ کیا ہماری عورتیں بھی اس میں شامل ہیں؟ جس طریقے سے ہم بال نہیں کاٹیں گے کیا ہمارے بچوں کو بھی بال نہیں کٹوانے چاہیے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. هل أولاد المضحي يجب عليهم ألا يأخذوا من شعرهم أو من أظهارهم؟ هل اولاد کیا بچے بھی اس حکم میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بالوں کو اور ناخن کو نہیں ترشوانا چاہیے؟ کیا بچے بھی ہیں؟ تو شیخ فرما رہے ہیں لا لا لا، بچے اس میں شامل نہیں ہیں، بیویاں اس میں شامل نہیں ہیں. الامساك عن الشعر والاظفار عند من قال بوجوبه يلزم المضحي وهو الذي يدفع ثمنه. یلزم المضحی، یہ اس شخص پر واجب ہے یا اس شخص کے لیے ہے یہ حکم جو کہ ذبح کرنے والا ہے، جو کہ پیسے دے کر قربانی کا جانور خرید رہا ہے، فقط صرف اس کے لیے ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں، آپ ایجنٹ کسی کو آپ کی طرف سے کوئی وکیل بن کر ذبح کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ آپ کی طرح اس کو بھی بال اور ناخن نہیں ترشوانے چاہیے؟ شیخ فرمانے نہیں، وکیل، بچے، بیویاں، جتنے بھی بچے ہیں یہ صرف اس کے لیے ہے جو کہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. لا شان لهم بذلك، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ رشتہ دار ہیں یا وکیل ہے، نیابت میں ذبح کر رہا ہے. لما قال عليه الصلاة والسلام إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جس حدیث سے ممانعت ہے کہ جو قربانی کا جانور کرتا ہے وہ پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحج کے چاند دکھنے سے لے کر قربانی کے ہونے تک اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ قربانی کرنے والے ہیں، عورتیں، بچے، وکیل، قصائی اور نہ جانے کون کون لوگ ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس چینل کو مزید فروغ عطا فرمائے. ہمارے چینلز کو پلیز ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیں، جتنے بھی چینل، کیونکہ ہمارا ایک چینل بند ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ٹوٹ جائے، ہم رشتے سے مضبوط ہوتے چلے جائیں. دوسرے جتنے بھی چینلز ہیں اگر ان کو آپ سبسکرائب کر لیں گے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر، ان تمام لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں لنکس موجود ہیں، براہ کرم دیکھ لیجئے اور ہم سے جڑ جائیے ایک ایک چینل سے. کیونکہ اس چینل کی وجہ سے ہم لوگ جمع ہیں اور کبھی بھی اگر اللہ نہ کرے یوٹیوب نے ہمارے چینل کو بلاک کر دیا تو ہمارا رابطہ منقطع نہ ہو، ہم ایک دوسرے سے علم سیکھتے اور سکھاتے رہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.